پیپلز پی ٹی آئی نے اپنا ایک وزیر اعظم بنایا ہے، 9-10 مہینے کے بعد اس پہ کرپشن کا الزام لگایا، اس پہ نااہلی کا الزام لگایا، اور نااہل اور کرپٹ ہونے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا، عبدالقیوم نیازی صاحب کو۔ ہم نے نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے، اور جو انہوں نے کیا، ہم نے ووٹ نہیں دیا کہ جو ان کو ہٹانے میں۔ اور آج اتفاق دیکھیں کہ وہی کرپٹ نااہل شخص جو ہے آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا صدر ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ستم ظریفی دیکھیں، چونکہ آئیڈیالوجیکل بیس جس پارٹی کی نہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ایک سردار تنویر الیاس صاحب کو لایا گیا، جب وہ آئے تو اس کے بعد پھر راتوں کو دفتر لگتے تھے، دن کو سنسان تھے، تو سسٹم ان کا بھی نہیں چلا۔ جب وہ نہیں چلا تو جو لوگ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ منسٹر تھے وہی لوگ پھر سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی منسٹر بنے، اور اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب کو عدالتوں نے نااہل قرار دے دیا۔ جب وہ نااہل قرار پائے تو وہی سارے ساتھی پی ٹی آئی کے، میں پھر کہوں گا آئیڈیالوجیکل بیس نہیں تھی، وہ سارے کے سارے فارورڈ بلاک بنا کر چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ آ کر حکومت کا حصہ بن گئے، وزارت نہیں چھوڑی۔ جو وزارت انہوں نے قیوم نیازی صاحب سے اقتدار کی لالچ، تو وہ وہاں سے، اور اس کے بعد اب انوار الحق صاحب جب چلے گئے، عدم اعتماد ہوا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، آج پھر وہی وزارت ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ ہم کر سکتے تھے، ہم بھی لے سکتے تھے، ہم بھی ان کو لے سکتے تھے، ٹکٹ دینے کے لالچ دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور الیکشن میں جائیں گے، اپنا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے، اور وہ کارکن لے کر جائیں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے جو لوگ کل کسی بھی حالت میں، کسی بھی دباؤ میں کم از کم اپنی قیادت نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے ساتھ لائل رہ سکیں۔